دوستو ٹوڈیز انفارمیشن میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے. دوستو آج ٹوڈیز انفارمیشن میں ہم قیامت کی 10ویں نشانیاں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کی ویڈیوز میں آپ کے سامنے 9 نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں. تو آج 10ویں نشانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہے جس کو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 2 عظیم جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں, ان کے درمیان قتل و خونریزی نہ ہو جائے, حالانکہ دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہوگا. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین کے بارے میں پیشن گوئی تھی جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان پیش آئی تھی. تو اس جنگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی پیشن گوئی بتائی ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس سے امت کا اتحاد ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت کچھ ایسے معاملات ہو گئے, کچھ ایسے حالات واقع ہو گئے جس کی وجہ سے دونوں حق پر رہنے کے باوجود معاملہ جنگوں تک پہنچ چکا تھا اور قتل و خونریزی واقع ہو چکی تھی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی, اور یہ ایسی پیشن گوئی تھی ایسے شخص کی زبان سے نکلی ہوئی تھی جو سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یا اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے, جو کچھ وہ کہتے ہیں اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی جانب سے ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی کہ ان قریب تمہاری امت میں تمہارے جانے کے بعد ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی صفین کی پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ 2 عظیم جماعتیں آپس میں لڑیں گی جبکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. تو بہرحال یہ ایسی نشانی ہے جو بہت پہلے واقع ہو چکی ہے. خلافت راشدہ کے زمانے میں اس کا ظہور ہو چکا ہے اور اس میں بہت سارا نقصان ہوا ہے, دونوں طرف نقصان ہوا ہے, جانی نقصان ہوا ہے, مالی نقصان ہوا ہے, اور امت کے اتحاد کو بھی بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے, اس کے تعلق سے کچھ نہ بولا جائے, ان پر کیچڑ نہ اچھالا جائے, اور اس موضوع کو لوگوں کے سامنے زیر بحث نہ بنایا جائے, کیونکہ ایک ایسا سینسیٹیو موضوع ہے جو جب بھی آپ اس کو بیان کریں گے تو کسی نہ کسی ایک فریق کے آپ سپورٹ میں بات کریں گے, تو اس سے کیا ہوگا, جو دوسرا فریق ہے آپ آٹومیٹیکلی اس کے خلاف آپ کا ذہن بن جائے گا. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی بشر تھے ہمارے جیسا, لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے ان کو چن لیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں. ان کی جانب کوئی اگر کیچڑ اچھالے گا, کوئی ان پر تھوکے گا, کوئی ان پر لعنت کرے گا, کوئی ان کو گالی دے گا, تو یہ اس قول اس کے مترادف ہے جیسے خود اپنے اوپر چھڑک لے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, ان کی مثال دیتے ہوئے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال دیتے ہوئے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے ایمان والو, اگر تم صحابہ کے جیسا ایمان لے آؤ گے, ان کے جیسا عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہوں, اس راستے کو اگر تم چلو گے, اس کو لازم کر لو گے اپنے اوپر, تو تم کامیاب فرقہ ہو جاؤ گے, کامیاب ایسا فرقہ بن جاؤ گے جو جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو بھی ہوا ہے اس پر اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے, ان پر لب کشائی نہ کی جائے. اسی میں ہماری عافیت ہے, اسی میں ہماری بہتری ہے. ہم اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوستو, تو یہی آج ہماری انفارمیشن تھی. اگر ہماری انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو لوگوں کے درمیان اس کو شیئر کیجئے گا. ہم اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.